جیسے ہی بیزاد شاہ یہ بات سنے گا تو اسے تو بہت زیادہ تعجب ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا صرف اور صرف وہاب دورانی دشمن ہے، لیکن مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ میں تو گھر میں سانپ پال رہا ہوں۔ میری بہن کا بیٹا، جو کہ میری بہن بہت زیادہ ویل وشر بن کے میرے پاس آئی بیٹھی ہیں، اسی کا بیٹا ہی میری بیٹی کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ویسے یہ لوگ مجھ سے رشتہ بھی مانگ رہے ہیں۔ حد ہے نا۔ ویسے زوار سے یہ بات بیزاد شاہ کرے گا اور بہت ہی طنزیہ مزاج میں کرے گا۔ آگے بڑھ کر وہ گردن سے پکڑ لے گا آفتاب کو اور گریبان سے پکڑ کر اسے 2-3 لگائے گا، اچھی طرح سے دھکے دے کر گھر سے باہر گیٹ سے آؤٹ کر دے گا۔ اپنی بہن سے کہے گا کہ آپ بہن ہیں، 100 بار عزت کرتا ہوں، کیونکہ ماں باپ کا اتنا قصور نہیں ہوتا، اولادیں بہت بری بھی نکل سکتی ہیں، تو اس کا مورد الزام آپ کو ٹھہراتا بھی ہوں اور نہیں بھی ٹھہراتا، کیونکہ آپ کو اپنے بیٹے پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ اس بیٹے کے لیے آپ میرے سے رشتہ مانگنے کے لیے آ گئی ہیں۔ پتہ ہے پارس کی میں نے کس کالج میں پڑھایا ہے، میں نے اس کی کیا تربیت کی ہے، اور پارس لاکھوں میں ایک ہے، تربیت یافتہ بھی ہے، سینسیبل بھی ہے، اور آپ اس جہل گنوار گھٹیا مائنڈ اور گھٹیا ترین اپنے بیٹے کے لیے پارس کا رشتہ مانگنے آ گئیں۔ یہ تو شکر ہے کہ آپ نے گھٹیا بیٹے نے وقت پر ہی گھٹیا پن دکھا دیا، ورنہ میں تو آپ کو بہت ہی ویل وشر خود کا سمجھ رہا تھا۔ اب جو ہوتی ہے آفتاب کی ماں، وہ تو ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتی ہے اپنے بھائی کے قدموں میں، اور اسے کہتی ہے کہ آفتاب بہت زیادہ پسند کرتا ہے پارس کو، اس لیے اس سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں۔ آفتاب جو ہوتا ہے بیزاد شاہ، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا میری بیٹی کو پسند کرتا ہوتا تو کبھی بھی یہ غلیظ حرکت نہ کرتا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں یہ رشتہ قبول کر چکا ہوں اور کرنے والا ہوں۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اپنے خون سے اور اپنی برادری سے بڑھ کر اس وقت میں کوئی نہیں ہے۔ آفتاب میری بیٹی کے لیے بہت ہی اچھا ہسبینڈ ثابت ہوگا، لیکن آپ نے تو کچھ اور ہی سامنے لا کر دکھا دیا۔ لیکن شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، اور دفع ہو جائیں میرے گھر سے، دوبارہ کبھی نظر نہ آنا۔ اب جو ہوتی ہے آفتاب کی ماں، وہ بھی چلی جاتی ہے۔ وہ تو آفتاب کی اچھی خاصی جا کر دھلائی کرتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی بدتمیزی اور بے غیرتی کرنے کی، جب ہم رشتہ مانگ چکے تھے تم نے بنا بنایا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب جو ہوتا ہے بیزاد شاہ، اب اسے لگتا ہے کہ پارس کے لیے جو ہے زوار، اس سے بڑھ کر نہ تو کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی محافظ ہو سکتا ہے۔ بیزاد شاہ جو ہوتا ہے وہ زوار سے کہتا ہے کہ زوار، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ زوار کہتا ہے بیزاد شاہ سے کہ جی آپ کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو جو ہوتا ہے بیزاد شاہ، وہ زوار سے پوچھتا ہے تمہاری کہیں منگنی تو نہیں ہوئی، یا تمہارا کہیں فائنل رشتہ ہو چکا ہے؟ زوار شاہ کہتا ہے کہ جی ہاں میری منگنی ہو چکی ہے۔ یہ بات سن کر بیزاد جو ہوتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا تھا کہ زوار سے اپنی بیٹی کا رشتہ کروا دے، اور پارس بھی کہیں نہ کہیں سوچتی ہے کہ زوار سے بہتر اس کے لیے کوئی انسان ہو نہیں سکتا۔